گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ بابا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے فتاوی کے بارے میں بھی ہمیں معلومات عطا فرمائیں۔ کس طرح کی معلومات؟ کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے کتنے فتاوی تحریر فرمائے، کن کن موضوعات پر عطا فرمائے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں یہ پہلا فتویٰ ارشاد فرمایا، اور اسی ایک فتوے کی وہ فقاہت اعلیٰ حضرت کی دیکھ کر آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان نے آپ کو مفتی کے منصب پر فائز کر دیا۔ تاہم کافی عرصے تک آپ فتویٰ چیک کرواتے رہے، تو تصدیق کرواتے، بغیر تصدیق کروائے آپ اس کو جاری نہ فرماتے، یہ آپ کی احتیاط تھی۔ 10 سال تک تو آپ کے فتاوی اعلیٰ حضرت کے کوئی اس کی یعنی کہ پتہ نہیں چلتا، جمع شدہ ملے نہیں گئی۔ 10 سال کے بعد کے فتاوی جو جمع ہوئے وہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اردو میں اتنے ضخیم فتاوی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کسی مفتی نے بھی نہیں دیے ہوں گے۔ 30 جلدیں کسی بھی فتوے کی کتاب کی نہیں ہے، کم ہے، کسی 2 کسی کی 3 کسی کی 1 کسی کی 4 اس طرح۔ اور یہ فتاوی 30 جلدیں جو نا یہ تقریباً 22,000 صفحات ہیں، اس کے 22,000 صفحات، اور یہ صفحات یہ رسالے سائز کے نہیں ہیں، بڑے بڑے جہازی سائز کے صفحات۔ یہ دیکھیے فتح رضویہ شریف کی جلد اول میرے ہاتھ میں، کی سائز، ضخامت، تو آپ کے فتاوی کے صفحات ہیں یہ تقریباً 22,000، اور ان میں 6,847 سوالات کے جوابات ہیں، جبکہ 206 رسائل پر یہ فتاوی مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ ہزارہ مسائل ضمناً زیر بحث آئے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کے فتاوی کی تفصیل، اتنے فتوے کسی نے بھی اردو دان نے نہیں دیے۔ پھر یہ اعلیٰ حضرت کی خصوصیت یہ کہ یہ اعلیٰ حضرت کے اکیلے کے فتوے ہیں، ورنہ دیگر فتاوی میں نے دیکھے مجموعے، ان میں بعض اوقات مختلف مفتیان کرام کے فتوے شامل ہوتے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت اپنے میدان کے تنہا شہسوار تھے، ان کو کسی کی مدد کی حاجت نہیں ہوتی تھی، ان کی سارے رہنمائی لیتے تھے، یہ کہہ سکتے ہیں، ان کو پوچھنے آتے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت اس معاملے میں بہت یعنی کہ ایسا مدنی ذہن تھا کہ کیا کہیے۔ ایک بار کوئی صاحب آئے، کوئی عالم ہوں گے، وہ اپنے کچھ ان کو فتوے چیک کروانے تھے اعلیٰ حضرت سے، تو اور لوگ بھی بیٹھے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا کام ہے؟ بولا مجھے تنہائی میں، سرگوشی کے انداز میں کہا انہوں نے، تنہائی میں کچھ فتوے چیک کروانے۔ تو اعلیٰ حضرت کو یہ بات ان کی پسند نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں تنہائی کیا ضرورت ہے؟ جو برتن بھرا ہوا ہوگا دوبارہ کیا بھرے گا؟ خالی برتن ہوگا تو بھرے گا، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ اس طرح یہ اعلیٰ حضرت کا اپنا ایک انداز تھا، ذہن تھا، مسئلہ نہیں معلوم تو منع کر دیا جائے، چونکہ چنانچہ کر کے اپنا بالکل یعنی کہ امیج قائم کرنے کے لیے غلط مسئلہ نہ بتایا جائے۔ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے فتاوی کا مجموعہ یقین مانے اتنا زبردست ہے، اگر کسی کو اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہو نا تو بے شک ان کی سیرت کی کتابیں پڑھے نہ پڑھے، اعلیٰ حضرت کے فتاوی کو پڑھے، جبکہ شدھ بدھ ہو فتویٰ پڑھنے کی سمجھنے کی تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا،
یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ صدیوں میں ایسا مفتی پیدا ہوا ہو جیسے میرے آقا اعلی حضرت تھے، اور ایسے ایسے نکات آپ نے واہ شگاف فرمائے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کس طرح اعلی حضرت نے لکھے ہوں گے. کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی، علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی. اقبال، ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق کی موجودگی میں کسی نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا، زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اقبال بڑے متاثر ہوئے اور برجستہ دو اشعار اسی بحر پر کہے، اور وہ یہ ہے، بالترتیب عرض کرتا ہوں. تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب کی جا ہے، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، بنائے خدا اور بسائے محمد. تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، لگائے خدا اور بجھائے محمد. منقول ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. ابھی آپ نے کہا کہ منقول ہے، کیا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے؟ منقول ہے کہ مانا نقل کیا گیا ہے، اور ہے مستند کتب میں، کتب احادیث میں بھی اس کو ذکر کیا گیا، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا گیا ہے. تو اس لیے کتاب احادیث میں بھی جو بات لکھی ہو اور اس میں اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل کیا گیا، اس طرح کے کوئی بھی نسبت والے الفاظ نہ ہو تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اقوال مبارکہ بھی حدیث کہلاتے ہیں، حدیث کی تعریف وسیع ہے. منقول ہے کہنا یہ زیادہ محتاط لفظ ہے،
مبلغین کو بھی یہ اس میں چاہیے کہ جب تک یقین کامل نہ ہو کہ یہ فرمان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، اس وقت تک سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہ کیا کریں۔ اگر ہم نے منقول ہے کہا اور یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کا ارشاد ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، منقول کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر بات کو سرکار کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو منقول کہنے میں عافیت ہے۔ پھر یہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب پڑھا بھی نہیں ہے، میں نے کتاب میں جو لکھا وہ منسوب نہیں کیا گیا، تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس کے ضمن میں امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہاں تک لکھا ہے کہ جیسے نیکوں کے تذکرے پر رحمت نازل ہوتی ہے تو غافلین کے تذکرے پر، جہاں غافلوں کا تذکرہ ہو وہاں لعنت اترتی ہے۔ پھر فرماتے کہ جب غافلوں کے تذکرے پر یہ حال ہے کہ لعنت اترتی ہے تو جہاں خود غافل کا وجود موجود ہوگا وہاں کیا نہیں ہوتا ہوگا۔ تو اس سے غافلین کی، فاسقین کی، فاجرین کی صحبت اتنی خطرناک ہے، اس کا بھی آدمی اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اچھی صحبت ہی اختیار کرنی چاہیے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، بری صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان یہ بہت بڑے عالم ہوئے، عالم متبحر عالم، علم کا سمندر تھے، اور بڑے بڑے علماء، جید علماء آپ کی کفش برداری کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ نے سفر مدینہ اختیار فرمایا تو مدینہ منورہ میں بعض علماء اعلی حضرت کی فقاہت سے، آپ کی علمی جلالت سے بے حد متاثر ہوئے، یہاں تک کہ ایک عالم نے کہا کہ یوں تو دنیا بھر سے علماء یہاں حاضر ہوتے ہیں مدینہ منورہ میں، لیکن ہم نے کسی کو اس شان والا نہیں پایا۔ یہ احمد رضا میں اتنی کشش کہاں سے ہے کہ صبح سے رات 12 بجے تک ان کے ملاقاتیوں کا تانتا بندھا ہوا رہتا ہے، اور بڑے بڑے علماء ادھر سے ادھر سے کہاں سے حاضر ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی دستبوسی، ان سے اسناد حاصل کرتے ہیں، ان سے مسائل پوچھتے ہیں، ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ تو یہ اعلی حضرت کی شان۔ ایک بار آپ نے وہاں مکہ مکرمہ میں عاشقان رسول کی خدمت کا دور تھا، اور اس وقت کے ائمہ کرام بھی بڑے عاشقان رسول ہوا کرتے تھے، تو مسجد الحرام شریف کے جو امام صاحب تھے جب نماز ختم ہوئی تو امام اہل سنت نے بھی وہی نماز ادا فرمائی تھی، تو ان کی پیشانی پر بڑی عقیدت سے ہاتھ رکھا اور برکتیں لینے لگے۔ کسی نے تعجب کا اظہار کیا تو فرمایا کہ میں احمد رضا کی پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ بھی اہل اللہ سے ہوں گے، ہے نا، کہ ولی را ولی می شناسد، ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ جیسا کہ وہ یاد آیا مجھے، مینا شریف میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ہی فرماتے کہ میں مسجد خیف میں داخل ہوا۔ مسجد خیف یہ مینا شریف کی مشہور مسجد ہے، جہاں انوار البشارہ میں ہی لکھا ہوا ہے کہ 70 انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں۔ وہ اب مزارات نظر نہیں آتے، اب تو مسجد کی کافی توسیع بھی ہو گئی ہے۔ تو اس مسجد میں فرماتے کہ میں داخل ہوا تو وہ رش کا وقت نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا مسجد میں، تو میں نے وہاں شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی سی آواز سنی، میں شہد کی مکھیاں کہیں نہیں تھی، غور سے دیکھا تو سامنے پہلی صف میں ایک شخص سر جھکائے بیٹھا تھا، تو میں سمجھ گیا، مجھے وہ حدیث پاک یاد آئی کہ جب اہل اللہ ذکر اللہ کرتے ہیں تو ان کے سینے سے
شہد کی مکھیوں کی سی بھنبھناہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے تو میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ ولی اللہ. تو آپ اس غرض سے دبے قدموں آگے بڑھے کہ میں اس ولی اللہ سے دعائیں مغفرت کرواؤں گا. تو اعلیٰ حضرت کی عادت کریمہ تھی کہ آپ نیک لوگوں سے دعائیں مغفرت کرواتے تھے, دنیا کے لیے دعا نہیں کرواتے تھے. تو جب آپ آگے بڑھے اور تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو وہ بھی ولی اللہ ہی تھے نا, حالانکہ نہ انہوں نے مڑ کر دیکھا, نہ کوئی آواز پیدا ہوئی, نہ انہوں نے کوئی آواز لگائی, نہ سلام کی آواز, کچھ بھی نہیں. ابھی تو پہنچے تھے قریب, کچھ فاصلہ تھا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے, پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا, بس ہاتھ اٹھا دیے اور کچھ اس طرح دعا کرنے لگے کہ یا اللہ یہ جو پیچھے آ رہا ہے اس کی مغفرت فرما دے. دعا کر کے وہ دعا ختم کر کے پھر وہ مراقب ہو گئے. تو اعلیٰ حضرت بھی سمجھ گئے کہ یہ ملنا نہیں چاہتے مجھ سے, مگر یہ چونکہ روشن ضمیر ہے, میں نے دعائیں مغفرت کی نیت کی تھی, ملاقات کی تو نیت کی نہیں تھی, تو انہوں نے میرے لیے دعائیں مغفرت کر دی ہے اور پھر مراقب ہو گئے سر جھکا کر. اس کا مطلب اشارہ اس میں یہ کہ میں یاد الہی میں مشغول ہوں, مجھے مخل نہ ہو. تو اس لیے پھر سرکار اعلیٰ حضرت دبے پاؤں واپس پلٹ گئے. تو میں وہ اس پر کہ ولی را ولی ہوئی شناست کہ ولی ولی کو پہچانتا. وہاں امام صاحب نے اعلیٰ حضرت کو پہچانا, یہاں اعلیٰ حضرت نے بھی ایک ولی اللہ کو پہچانا. میرے آقا اعلیٰ حضرت ایسے تھے اور ہم انہیں ٹھوکر نہیں کہا, ہمیں اس لیے اعلیٰ حضرت سے پیار ہے. الحمدللہ حضرت سے ہمیں تو پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. تو سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان وہ نیک پرہیزگار بزرگ تھے. جہاں آپ کی علمیت بہت زیادہ تھی, وہاں آپ کا تقوی اور پرہیزگاری اور اتباع سنت کا جذبہ بھی اپنی مثال آپ تھا. اتباع سنت یعنی سنت سے محبت کا علم یہ تھا. ایک بار کہیں مدعو تھے تو وہاں ککڑیاں کاٹ کر پیش کی گئی, جیسے ہمارے سلاد میں کھیرا, کہیں ککڑی بھی پیش کرتے ہیں, وہ کھیرا بھی غالباً ککڑی ہی کی فیملی سے, تو وہ کاٹ کر پیش کیا گیا. تو اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے اس کی پھاک اٹھا کر تناول فرمائی, کہ دیکھتے ہی دیکھتے سب کھا گئے. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ حضور ساری ککڑیاں آپ کھا گئے, اس میں کوئی حکمت؟ تو اب بولا پوچھتے ہو تو بتاتا ہوں کہ دراصل جو پہلا ٹکڑا میں نے کھایا نا تو وہ کڑوا تھا. اب یہ ککڑی جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی, اور ککڑی کھا کر کوئی آگ تھو کرے کہ کڑوی ہے آگ تھو, تو یہ میرے مزاج کو پسند نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ ساری کی ساری کھا گیا کہ نہ کوئی کھائے نہ آگ تھو کرے. یہ سرکار سے محبت اور سرکار کی سنتوں سے پیار اور تقوی کا علم یہ تھا کہ ایک بار آپ کہیں مدعو تھے تو آپ کو جو کھانا پیش کیا گیا, مہمان بھی تھے, تو شوربہ آپ کو بڑا لذیذ معلوم ہوا. آپ نے میزبان کا ارشاد فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو میں شوربہ پیوں. میزبان نے کہا حضور غلام ہوں آپ کا, میں حکم دے تو مزید حاضر کروں. آپ نے فرمایا دراصل مسئلہ یہ کہ عرف یہ ہے کہ شوربہ روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے, شوربہ پینے کے لیے نہیں ہوتا, پینے کے لیے تو پانی ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر سارے شوربہ پینا شروع کر دیں گے تو روٹیاں کہاں سے کھائی جائیں گی. تو اس لیے چونکہ یہ عرف و عادت سے ہٹ کر فعل تھا میرا شوربہ پینا, تو اس لیے میں نے آپ سے اجازت لی. اب یہاں کون پوچھتا ہے, یہاں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, حالانکہ روٹی اور سالن کھایا جاتا ہے, بریانی موجود ہے,
बिरयानी में बोटियां भी हैं, मसाला भी सब है, लेकिन अगर सालन करीब है, आप खुद गौर फरमाए कि हम सालन भर के चम्मच से डालते हैं कि नहीं बिरयानी में, अक्सर डालते होंगे। पुलाव है, पुलाव में भी सब मसाला मौजूद है, और ये सालन आपको ताफ्तान या जो भी यानी कि खमीरी रोटियां वगैरह जो दावतों में दी जाती हैं उनके साथ खाना होता है। अंडरस्टूड है कि उनके लिए सालन होता है, बिरयानी में डालने का सालन रवाज ही नहीं है, उर्फ ही नहीं है। लेकिन जब हम माले मुफ्त देखते तो मुंह में पानी आ जाता है। ये डाला चम्मच भर भर के, तो ये उर्फ से हटकर हुआ। अब ये मुफ्तियाने किराम फरमाएंगे कि ये जायज हुआ या नाजायज हुआ, यह है उर्फ से हटकर। ऐन मुमकिन है कि वो उसने इतनी मिकदार में पकाया कि अगर ये सारे बिरयानी में डाल देंगे तो रोटियां किससे खाई जाएंगी। ऐन मुमकिन है उसके दिल को ईजा पहुंचे मेजबान के, तो इसलिए शरई तरीका खाने का जो है ना वो यही है कि उर्फ व आदत से हटकर ना खाए। अगर खिलाफे आदत खाना चाहे तो इजाजत की भी सूरत बनती है। हर एक अगर इजाजत लेने लगेगा तो भी मसला खड़ा हो सकता है। आला हजरत की वजाहत थी, और आला हजरत का एक मतलब सिखाने का एक अंदाज समझे इसको कि आला हजरत अगर वो शोरबा पी भी लेते तो किसने बदजन होना था? बदजन तो मुझसे आपसे लोग होंगे कि यार ये हरीस है, ये शोरबा चढ़ा गया है। आला हजरत तो वली कामिल थे, लोग मानते थे, और आला हजरत तो खास मदू थे, मेहमान थे, लेकिन अपने गुलामों को आदाब सिखाए जा रहे थे कि तुम मतलब कि शोरबे मत पी जाना इस तरह। हो सकता है हम सब पूछने भी लगे कि हम ये पी जाए और ये खा जाए और ये जेब में डाल लें और वो उसका बंडल हम पार्सल ले जाए, ये सवालात करने शुरू करें तब भी वो बदजन होगा मेजबान। तो मौका महल देखकर, अपना वजन देखकर इजाजत भी तलब की जाए, ये मेरी मोटी अक्ल में आता है। एक तो सूरत ये, दूसरा तकवे का एक और वाकया, ये इकराम इमाम अहमद रजा में मैंने पढ़ा था, जो मैंने वो कुछ तफसील से अर्ज किया वाकया। इसी तरह एक और पढ़ा था, इकराम में इमाम अहमद रजा, ये किताब है मेरे आका आला हज़रत के मुरीद व खलीफा हजरत बुरहान मिल्लत मौलाना बुरहानुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाहिल मुबीन की किताब है, हिंद में मिलती है, यहाँ पता नहीं छपी नहीं छपी। इनकी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत भी की है। ये जब दावत इस्लामी की शुरुआत थी और हयात भी थे और बाबुल मदीना तशरीफ लाए थे, तो मैं ज़ियारत के लिए इनकी गया था, किसी के यहाँ ठहरे थे, वह पहुंच गया था अल्हम्दुलिल्लाह। एक वाकया इन्होंने और इसमें नकल किया है कि सरकार आला हज़रत कहीं इसी तरह मदऊ होंगे, फिरनी पेश की गई, आला हज़रत को भी बड़े प्याले में फिरनी दी गई, आपके एहतराम की गलबन याद पड़ता, बड़े प्याले में एहतराम की वजह से आपके दी गई। अब वो बच गई फिरनी, तो आला हज़रत के बराबर में हज़रत सैयदना बुरहान मिल्लत, जो इस किताब के मुसन्निफ, इस वाक़े के रावी है, इनके वालिद साहब हज़रत ईदुल इस्लाम मौलाना अब्दुल सलाम जबलपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये आला हज़रत के अजल्ले खुलफा में से थे, और बताया जाता है कि बहुत चहीते खलीफा थे, बाप बेटे दोनों खलीफा थे आला हज़रत के, दोनों उलमा थे और जय्यद उलमा थे। तो ये बैठे थे आला हज़रत के बराबर में, मौलाना ईदुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो आला हज़रत ने उस मेजबान को तलब किया और उससे पूछा, यानी इजाजत तलब की कि अगर ये जो फिरनी बच गई है, अगर आप इजाजत दें तो अब्दुल सलाम को दे दूंगा। इजाजत लेकर फिर उनको दी। इस पर भी आला हज़रत ने मसला बयान फरमाया, ताज्जुब का यूं मतलब तोड़ा होगा कि जो किसी को मखसूस करके दे दिया जाए ना खाने की चीज, मेजबान पेश कर दे, एक तो होता ना बीच में थाल रख दिया तो जो चाले भर भर के दिए, तो ये मखसूस कर दिया। तो अब ये कि जो जितना खाए उतने ही का मालिक है, जो बच गया वो मेजबान का हक है। तो फिरनी जितनी आला हज़रत ने तबीयत ने पसंद फरमाया तो तनावुल की, अब बच गई तो ये मेजबान की थी। आला हज़रत ने यही फरमाया कि ये बची हुई फिरनी चूंकि मेजबान की थी, तो अब मेरी मिल्क तो थी नहीं,
تو میرے لیے شرعن اس کی اجازت نہیں تھی کہ میں اپنی مرضی سے کسی کو دے دوں، اس لیے میں نے میزبان کی اجازت طلب کی۔ مسائل تو ایسے ہیں کہ یہاں تک کہ جیسے کہ 2 دسترخوان بچھے ہوئے، کسی کے آپ میزبان ہو، 2 دسترخوان بچھے ہوئے ہوں، تو ایک دسترخوان کی روٹی اٹھا کر آپ دوسرے دسترخوان کو نہیں دے سکتے۔ یہ مسئلہ ہے، باہر شریعت میں مسائل پڑھے، آپ ذرا مطالعہ فرمایا کریں۔ یہ ولیمے اور دعوتوں کا بیان 16ویں حصے میں، باہر شریعت کے 16ویں حصے میں، اور 16واں حصہ مع التخریج الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع بھی کی ہے، اس کا مطالعہ کرنے کی نیت فرمائے سارے صاحب بھائی۔ اس میں بلا مبالغہ میں کہتا ہوں ہزاروں سنتیں ملیں گی آپ کو اس کتاب میں، باہر شریعت کی 16ویں حصے میں، تو ان میں اس طرح کے مسائل لکھے ہوئے۔ چاہے اسی طرح میزبان کا بچہ آ گیا اور ہم کو میزبان نے کھانا دیا، ہم دعوت پر مدعو ہیں اس کی، ہم میزبان کے بچے کو کھانا نہیں کھلا سکتے کہ آج ہم بیٹھ جاؤ، نہ میزبان کے نوکر کو کھلا سکتے، ہمیں جو دیا گیا ہم بس کھا سکتے ہیں۔ اس طرح بغیر اجازت کسی کو کہیں دعوت میں لے نہیں جا سکتے کہ یہ ناجائز ہے، کہ حدیث شریف میں اس کے لیے تو بڑا سخت الفاظ آئے کہ چور بن کر گھسا، جو بغیر دعوت کے گیا وہ چور بن کر گھسا اور غارت گری کر کے نکلا۔ غالباً اس طرح کے الفاظ یاد پڑتے کہ بغیر دعوت کے لیے جو کھانے کے گھس جاتا ہے نا، اس کے لیے یہ، اور بعض بد نصیبوں کی عادت ہوتی ہے، الگ سے انہوں نے کپڑے کے جوڑے رکھے ہوتے ہیں، اور جہاں کوئی مالداروں کی شادیاں ہوئی وہاں بہترین کپڑے کا جوڑا پہن کر بڑے ٹھاس ٹھسے کے ساتھ، یہ داخلے کا بھی انداز ہوتا ہے اس میں، جھجکے گا تو وہ شک کرے گا، بلا تکلف وہ جا کے بیٹھ جائے گا، کوئی کس کو کیا پتا، لڑکی لڑکا دونوں کے ظاہر کے میزبان کی تو پھر وہاں 2 حصے ہوتے ہیں نا، لڑکی والے بھی ہوتے ہیں، لڑکے تو کس کو کون بولے گا؟ اب لڑکے والا اگر اس کو اجنبی محسوس کرے گا ٹھیک ہے لڑکی والے کا ہوگا، لڑکی والا اجنبی سمجھے گا لڑکے والے کی طرف سے آیا ہوگا، تو یوں یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں اس طرح، کیونکہ نفسیات ویسے بھی نفسیات اچھے کپڑے والے کو کوئی روکتا نہیں ہے، اور اگر سادے کپڑے والے دعوت کے ساتھ گیا ہو تو اس کے ساتھ امتحان ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ میرے ساتھ ہوا تھا ایک بار بہت پہلے، یہ عیدگاہ کی طرف کوئی حال ہے، حال کا نام بھول گیا میں، شاید یہی حال عربہ حجیانی حال شاید، تو میں دعوت پر تھا، مطلب شادی کسی کی شادی کی دعوت پر گیا تھا، تو میں نے وہی کرتا اور اپنا پاجامہ اور اس طرح پہن کر، دعوت اسلامی کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا، غالباً یاد پڑتا شروع نہیں ہوا تھا، تو میں گیا، مجھے روک دیا دروازے پر، اب میں بڑا شرمندہ ہوا، دعوت پر گیا تھا سارے نقلی مہمان نہیں تھا، اصلی مہمان تھا، اور اس نے بولا میں جانے نہیں دوں گا، میں نے کوئی بحث نہیں کی، میں گھبرا کے کھڑا تو ہو گیا، انہوں نے کہا اپنی تو بڑی بےعزتی ہے، یہ لوگ بولیں گے مولانا بغیر دعوت کے گھس گیا، داڑھی تو تھی نا میری، امامت کرتا تھا میں ان دنوں شاید نور مسجد میں یا شہید مسجد میں، یا اب یاد نہیں آ رہا، میں داڑھی تو میری جب سے آئی میں نے رکھ لی ہے، داڑھی والے کو عرف عام میں مولانا بولتے ہیں، اب ایسے داڑھی والے کو اس طرح روک لے تو، اور وہ واقعی مہمان، تو ظاہر اس کے تو زمین پھٹے سماجوں والا حساب ہوگا کہ لوگ دیکھیں گے کہ ایک نے کوئی گڑبڑ کی ہے۔ اب یہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس نے مجھے دعوت دی تھی، اس کے بھائی کی شادی تھی شاید میرے دوست کے، اس نے مجھے دیکھ لیا، وہ لپک کے آیا اور اس نے مجھے اس سے چھڑایا، لانے دو یہ میرے مہمان ہے، وہ بیچارہ لے گیا، اور میرا پتا نہیں کیا ہوتا اگر وہ نہ ہوتا تو یہی میں عرض کرا کہ بس نفسیات کہ وہ پرانے کپڑے کہ وہ چھوٹے بوٹیٹ ہو تو نقلی آدمی بھی، کیا طفیلی بولتے ہیں شاید ایسا ہوا، طفیلی بھی اگر گھس جائے تو خوب مرغیاں اڑا کے نکل آئے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اگر کوئی مہمان بھی شریعت کے مطابق اسلامی لباس پہن کر مسلمانوں کی دعوتوں میں آج کل جائے تو اس کے ساتھ یہ امتحان الامان والحفیظ۔ اللہ تعالی کرے کہ ہمیں عقل سلیم نصیب ہو جائے۔
تو بہرحال یہ کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان جو ہے یہ بڑے پرہیزگار بزرگ تھے، صاحب تقوی، صاحب سنت اور زبردست عاشق رسول تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ سے واپس پلٹے اور آپ کو پھولوں کا ہار پہنایا گیا تو آپ اشکبار ہو گئے اور یہ شعر پڑھا، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، یعنی میں اپنے وطن کے پھولوں کو دیکھ کر کیا کروں، میری آنکھوں میں تو مدینے کے کانٹے بسے ہوئے۔ تو اس ولی اللہ نے بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا میرا مشورہ ہے۔ جب شروعات میری تھی، میں ہوں تو شروع سے مذہبی ذہن کا، لیکن جب یہ تھوڑا شدھ بدھ پیدا ہوئی الحمدللہ، پڑھنے کی صلاحیت تھوڑی بہت آئی، جب احکام شریعت اور اعلی حضرت کے ملفوظات میرے ہاتھ میں آئے، میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا تو یقین مانے مجھے یوں ہوتا تھا کہ یا اللہ اتنی دلچسپ اور معلومات کے خزانے پر مشتمل کتب اب یہ اتنی سی ہے کہ میں پڑھ لوں گا تو پھر میرے کو اور کتابیں ایسی کہاں سے ملیں گی کہ میں ان کو پڑھوں۔ تو انہیں کہ وہ نہیں، وہ بچے اچھی اچھی چیز جو ہوتی ہے بہت ٹیسٹی، تو اس کو ہماری میمنی مطلب لگا کے کھاتے ہیں، مزے لے کر کھاتے ہیں، بچے مزے لے کر کھاتے ہیں، تو ہم لوگ بولے لگا کے، تو میں اس طرح جیسے اس کو پڑھتا ہوں لگا کے کہ یہ ختم ہو جائے گی تو پھر میں کہاں سے لاؤں گا، ایسی کتاب ہے۔ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے فیوز و برکات لٹاتے رہے، ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اس وقت مجھے فتاوی رضویہ کا پتہ بھی نہیں تھا، تو اس دور کی جو بات بتائی نا میں نے، تو بعد میں پتا چلا فتاوی رضویہ شریف کا کہ یہ تو اتنا زبردست خزانہ ہے کہ بھئی اس کو تو پورا پڑھے، وہ پڑھے، نصیب والا ہی پڑھے۔ تو اس وقت پتا نہیں تھا، اب تو یہ الحمدللہ اتنا بہت بڑا سمندر ہاتھ میں آ گیا ہے کہ جب پڑھو تو ایسا لگتا ہے کہ اب نئے نئے مسائل پتہ چلے، حافظہ تو اتنا نہیں ہے نا ہر مسئلہ یاد رہے آدمی کو۔ اور فتح رضویہ شریف کی بات نکلی تو یہ بھی عرض کر دوں کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں جو تخصص فی الفقہ کروایا جاتا ہے، یہ اس کے لیے عالم کی سند ہونا ضروری ہے اور مزید اس سے ٹیسٹ بھی لیتے ہیں۔ یہ مفتی کورس کی ابتدائی سمجھو سیڑھی ہے، تخصص فی الفقہ۔ تو اس میں تخصص فی الفقہ کے طالب علم کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ پورا فتاوی رضویہ 300 جلدیں بالاستیعاب پڑھے، بہار شریعت کے 20 حصے بالاستیعاب یعنی کہ اول تا آخر پڑھے، اور بھی اس طرح کے اس میں کافی مطالعے کرنے ہوتے۔ تو اس طرح فتح رضویہ شریف جو ہے یہ بہت بڑا علم و عرفان کا خزانہ ہے، اس میں شریعت کے احکام، طریقت کی گتھیاں سلجھائی گئیں، اور اعلیٰ حضرت کا اسلوب بڑا نرالا کہ مسئلہ فقہی پوچھا کسی نے تو سوال کے ساتھ ساتھ پھر جواب میں نیکی کی دعوت کی بہت دھومیں مچائی آپ نے۔ کاش سارے مفتیان کرام ان کو فالو کریں، ان کی اتباع کریں، اتنا ماشاءاللہ نیکی کی دعوت دی الحمدللہ۔ بس یہ علم و عرفان کا چراغ آخر کار اس نے بھی گل ہونا تھا۔ تو 25 صفر مظفر 1340 سنہ ہجری میں جمعے کے دن جب مؤذن نے حی علی الفلاح کہا 2:38 ہوئے تھے ہند کی گھڑیوں میں، اور ہمارے یہاں اس وقت 2:08 ہوئے تھے پاکستان کی گھڑیوں میں۔ اس وقت یہ علم و عرفان کا آفتاب غروب ہوا ہے نا، آپ نے وہ
वफात फरमाई। मिर्जा का एक शेर इस दिन में है, बहुत प्यारा शेर है। तुम क्या गए के रौनक महफिल चली गई, तुम क्या गए के रौनक महफिल चली गई, इल्मो अदब की जुल्फ परेशान है आज भी, इल्मो अदब की जुल्फ परेशान है आज भी, शेरो अदब की जुल्फ परेशान है आज भी, अहमद रजा का ताजा गुलिस्तान है आज भी, अहमद रजा का ताजा गुलिस्तान है आज भी, खुर्शीद इल्म इनका दरख्शां है आज भी, मिर्जा सरे नियाज झुकाता है इसलिए। ये मिर्जा बड़े आशिक रसूल थे, हिंद के एक शायर थे, और इनका इतना नूरानी चेहरा था, मैंने 12 इनकी ज़ियारत की। हर साल मदीने शरीफ में इनकी हाजिरी होती थी, क्योंकि बरसों से इनको नहीं देखा मैंने, बहुत बूढ़े थे, तो इसलिए मेरा गुमान है कि शायद अब ये विसाल पा गए हो, वल्लाहु आलम। बहुत बूढ़े थे, सारे बाल सफेद थे और कमर झुकी हुई थी। ये हर साल पहुंच जाते थे, हमारे पीरो मुर्शिद के आस्थाने पर भी कलाम सुनाते थे। तो इनका ये कलाम भी इन्हीं का है, इनका तखल्लुस मिर्जा था। मिर्जा सरे नियाज झुकाता है इसलिए, शेरो अदब पे आपका एहसान है आज भी, शेरो अदब पे आपका एहसान है आज भी। हश्र तक जारी रहेगा फैज़ आका आपका, हश्र तक जारी रहेगा फैज़ आका आपका, फैज़ का दरिया बहाया है इमाम अहमद रज़ा, फैज़ का दरिया आखिर में मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इस आशिक रसूल और वली कामिल ने तर्जमा कुरान भी किया है। इसका नाम है कंजुल ईमान, उर्दू का तर्जमा और ऐन तफासिर के मुताबिक। इसको अपने घर में जरूर बसाइए। मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल मन्नान फरमाते कि जिस घर में कंजुल ईमान हो या फतावा शामी रद्दुल मुख्तार, यह अरबी फतावा का मजमूआ है, यानी जिस घर में रद्दुल मुख्तार हो या कंजुल ईमान, उसमें सेब तंग नहीं करेंगे। तो उसूल बरकत के लिए कंजुल ईमान अपने घर में रखें और खोल कर देखें भी। और दावत इस्लामी वालों को जो मदनी इनामात पेश किए गए सवालात की सूरत में, इसमें एक मदनी इनाम यह भी है कि रोजाना आपको कंजुल ईमान से 3 आयतें तर्जमा और तफसीर पढ़नी है। तो जो नहीं पढ़ते वो नियत भी कर लेंगे इंशाअल्लाह कम अज कम 3 आयात मुबारकात तर्जमा और तफसीर कंजुल ईमान से पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और साथ ही साथ फतावा रज़विया शरीफ को भी हासिल कीजिए, है 30 जिल्दें, तो अगर आपके पास गुंजाइश है तो इसको जरूर हासिल कीजिए, अपने घर में बसाइए, इसको पढ़िए, इंशाअल्लाह आप हैरान रह जाएंगे। इतनी मालूमात होंगी, इतनी मालूमात होंगी, इतनी मालूमात होंगी कि आपका दिल भी सीने में झूम उठेगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। गीत गाता रहूं
توفیق ایسی عطا یا الہی. ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.